دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی خاطر اپنے وطن سے ہجرت کر کے شام جاتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ میرا رب مجھے اس مقصد میں ضرور کامیاب کرے گا اور ایمان و توحید پر ثابت قدم رکھے گا۔ جب آپ علیہ السلام کو شام کی مقدس سرزمین میں رہتے ہوئے 20 سال گزر گئے اور کوئی اولاد نہ ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کے حصول کے لیے یہ دعا مانگی: اے میرے رب، مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ پیارے دوستو، حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنی خادمہ ہاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سوچتے ہوئے دے دی کہ شاید اللہ تعالیٰ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرما دیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے 86 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ فرمان الہی ہے، پس ہم نے انہیں بردبار اور سنجیدہ بیٹے کی خوشخبری دی۔ دوستو، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ میں اسماعیل علیہ السلام کے مال و اولاد میں برکتیں نازل فرماؤں گا۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کی اولاد میں سے ہونے کی خوشخبری ہے۔ دوستو، حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام کو میرے حرمت والے گھر کے قریب چھوڑ آؤ۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے شیر خوار بچے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور ایک ایسی وادی میں چھوڑا جہاں دور دور تک پانی اور آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ فرمان الہی ہے، اے ہمارے رب، میں نے اپنے کچھ اولاد آپ کے عزت والے گھر کعبہ کے پاس ایسے میدان میں بسائی ہے جہاں کھیتی نہیں۔ اے ہمارے رب، یہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ وہ یہاں نماز قائم کریں، پھر آپ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیں اور انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دیں تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ دوستو، حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے انہیں بیت اللہ کے قریب اس جگہ پر بٹھا دیا جہاں آب زمزم ہے۔ اس وقت مکہ میں نہ تو پانی موجود تھا اور نہ ہی کوئی انسان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں کھجوروں کا ایک تھیلا اور ایک مشکیزہ پانی کا دے کر واپس ہونے لگے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے عرض کیا: آپ ہمیں ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں نہ تو کوئی انسان ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز۔ دوستو، حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کئی مرتبہ عرض کی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تو آخرکار حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے عرض کیا: کیا اللہ کا یہی حکم ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا: جی ہاں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا: پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ دوستو، آپ علیہ السلام وہاں سے چل پڑے یہاں تک کہ آپ ایک ایسے پہاڑ کے پاس پہنچے جہاں سے آپ علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا دکھائی نہیں دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا اور اللہ تعالیٰ سے
ان کلمات کے ذریعے دعا مانگی۔ فرمان الہی ہے، اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد تیرے عزت والے گھر کعبہ کے پاس ایسے میدان میں بسائی ہے جہاں کھیتی نہیں۔ دوستو، حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں اور مشک میں سے پانی پیتی رہیں، یہاں تک کہ پانی ختم ہو گیا اور انہیں خود بھی اور بچے کو بھی پیاس لگ گئی۔ دوستو، جب انہوں نے بچے کو دیکھا کہ پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے تو وہ قریب ہی صفا پہاڑی پر چڑھیں کہ شاید کوئی انسان نظر آ جائے، اس سے پانی مانگ لے، لیکن کوئی دکھائی نہیں دیا۔ پھر وہ وہاں سے اتریں اور نیچے کی جگہ سے ہوتی ہوئی مروہ پہاڑی پر چڑھیں، وہاں بھی ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ انہوں نے اس طرح 7 چکر لگائے۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہی ہاجرہ علیہ السلام کا 7 چکر لگانا صفا و مروہ کی سا ہے۔ 7ویں چکر پر جب ہاجرہ علیہ السلام مروہ پر چڑھیں تو ایک آواز سنی تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے بندے، میں نے تمہاری آواز تو سنی ہے، کیا تم ہماری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جہاں اس وقت زمزم کا کنواں ہے وہاں اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر مار کر زمین کھود ڈالی اور وہاں سے پانی نکل آیا۔ دوستو، حضرت ہاجرہ علیہ السلام اس پانی کے چاروں طرف حوض کی طرح منڈھیر بنانے لگیں۔ جیسے ہی آپ اس پانی سے چلو لیتیں تو وہ چشمہ خوب جوش مارتا۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتیں تو یہ ایک بہتا ہوا چشمہ بن جاتا۔ دوستو، حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اس چشمے سے خود بھی پانی پیا اور بچے کو بھی پلایا۔ فرشتے نے کہا، تمہیں یہاں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں اللہ کا گھر ہے جسے یہ بچہ اور ان کے والد مل کر بنائیں گے، اور اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے والوں کو ہلاک نہیں کرے گا۔ دوستوں، اس وقت بھی بیت اللہ کی بنیادیں زمین سے اٹھی ہوئی تھیں۔ جب بھی بارش کا پانی آتا تو دائیں بائیں سے گزر جاتا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے وہاں پر کافی وقت گزارا۔ دوستوں، پانی نکلنے کے چند ہی دن بعد جرہم قبیلے کے کچھ لوگ قریب سے گزرے تو انہوں نے وہاں پر ایک پرندے کو اڑتا ہوا دیکھا، جس سے انہوں نے اندازہ لگایا یہاں ضرور پانی ہے جس پر پرندہ گھوم رہا ہے۔ انہوں نے اپنے 2 آدمی معلومات کرنے کے لیے بھیجے۔ ان دونوں نے آ کر پانی دیکھا اور پھر اپنے قافلے کے پاس جا کر انہیں بتایا کہ واقعی یہاں پانی موجود ہے۔ وہ لوگ بھی پانی کے پاس آئے تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام بیٹھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے یہاں رہائش اختیار کرنے کی اجازت مانگی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اس شرط پر اجازت دے دی کہ اس پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کی یہ شرط قبول کر لی اور وہاں مستقل رہائش اختیار کر لی اور اپنے بیوی بچوں کو بھی وہیں پر بلا لیا۔ دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں دعا مانگنے پر اللہ نے ایک بردبار بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان آپ علیہ السلام کو بذریعہ خواب اپنا بیٹا قربان کرنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا یہ خواب بیٹے کے سامنے پیش کیا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے قربان ہونے کو تیار ہو گئے۔ دوستو، آپ علیہ السلام بیٹے کو لے کر قربان کرنے کے لیے منی کے میدان میں پہنچ گئے۔ جب آپ علیہ السلام بیٹے کو لٹا کر قربان کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈے کو قربان کروا کر آپ علیہ السلام کی
سنت کو بعد میں آنے والوں کے لیے جاری کر دیا۔ فرمان الہی ہے۔ پھر جب وہ بیٹا ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اس کی تعمیل کیجیے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ دوستو، آخر کار جب ان دونوں نے اللہ کا حکم مان لیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹا دیا تو ہم نے انہیں آواز دی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی اچھا صلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑا ذبح مینڈھا اس اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں بھیج دیا اور اسماعیل علیہ السلام کو چھڑا لیا، اور ہم نے ان کا ذکر خیر، تعریف و توصیف آئندہ آنے والی نسلوں میں باقی رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کا سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وہی ہوا کرتے ہیں۔ دوستوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی آزمائش تھی۔ آپ علیہ السلام اس آزمائش میں بھی کامیاب ہوئے، جس پر خوش ہو کر اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام پر خوب برکات کا نزول فرمایا اور آپ علیہ السلام کو مزید خوشخبریوں سے نوازا۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیجئے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔